ذلك الفوز الكبير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. فرشتوں کی دعاؤں کے مستحق کون، اس حوالے سے ہماری سیریز جاری تھی اور اس میں احادیث آپ کو سنانی ہے انشاءاللہ. تو آج بھی ایک حدیث لے کر حاضر ہوا ہوں جس میں فرشتوں کی دعاؤں کا ذکر ہے کہ اللہ کے فرشتے ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں. تو اس سلسلے میں ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصفوف الاول. یقیناً اللہ رب العالمین رحمت نازل فرماتا ہے اور اس کے فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں ان لوگوں پر جو مسجدوں میں نماز کے اندر پہلی صفوں میں شامل ہوتے ہیں. پہلی صف والوں پر اللہ رحمت فرماتا ہے اور اس کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں. الصفوف الاول، پہلی صف والے، یعنی یہ سعادت ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو نماز میں صف اول میں حاضر ہوتے ہیں، نماز میں جلد سے جلد مسجد میں پہنچتے ہیں، امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. اچھا، اس حدیث میں ایک لفظ ہے، وہ لفظ ہی بڑا قابل غور ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصفوف الاول، یعنی اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور فرشتے دعائیں کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو پہلی صفوں میں شامل ہوتے ہیں. الصفوف یہ صف کی جمع ہے. اس حدیث میں لفظ جمع استعمال ہوا، الصفوف الاول، پہلی صفیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلی صف تو ایک ہی ہوتی ہے، جبکہ حدیث میں لفظ آیا ہے کہ پہلی صفوں والوں پر فرشتے دعائیں کرتے ہیں. تو مسجد میں تو ایک ہی صف پہلی ہوتی ہے، تو اس کا کیا معنی ہے، کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو احادیث ہیں ان میں کتنی جامعیت اور مانعیت تھی کہ اس حدیث میں صف کے لیے لفظ جمع استعمال کر کے ایک بہت بڑے مسئلے کی طرف اشارہ کر دیا اور یہ بتا دیا کہ مسجد میں جو پہلی صف ہوتی ہے وہ ایک نہیں ہوتی بلکہ کئی ہو سکتی ہیں. اس کا معنی یہ ہے کہ اگر ایک شخص وہ مسجد میں ٹائم پر پہنچتا ہے، جماعت کھڑی ہونے سے پہلے پہنچ جاتا ہے، تکبیر تحریمہ کے وقت پر پہنچ جاتا ہے، لیکن چونکہ رش زیادہ ہے، افراد زیادہ ہیں، پہلی صف میں اسے جگہ نہیں ملتی، اسے دوسری صف میں کھڑا ہونا پڑتا ہے یا تیسری صف میں کھڑا ہونا پڑتا ہے، لیکن پہنچا وقت پر تھا، تکبیر تحریمہ اس کو حاصل ہو رہی، تو وہ دوسری صف میں کھڑے ہونے کے باوجود بھی پہلی صف میں ہی ہے، تیسری صف میں کھڑے ہونے کے باوجود بھی پہلی صف میں ہی ہے، کیونکہ پہنچا تو وہ وقت پر ہے نا. اس لیے حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے الصفوف الاول کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ رحمت نازل فرماتا ہے اور اس کے فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو مسجد میں پہلی صفوں کے اندر شامل ہوتے ہیں. اسی طرح ایک اور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک شخص مسجد میں آ جاتا ہے، مسجد میں پہلے آ گیا اور مسجد میں آ کر نماز کے جماعت کے انتظار میں رہتا ہے. رجل ینتظر الصلاۃ، بندہ مسجد میں جلدی آتا ہے اور ینتظر الصلاۃ، نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے، اور ما دامت الصلاۃ تحبسہ، تو جب تک اس کو نماز روکے رکھتی ہے، کیونکہ اس کو نماز نے روکا ہوا ہے نا، وہ نماز کے انتظار میں ہے، نماز جب تک پڑھے گا نہیں، جائے گا نہیں، تو نماز نے اس کو روک کر رکھا ہوا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مسجد میں آتا ہے، نماز کا انتظار کرتا ہے، جب تک وہ نماز کے انتظار میں رہے گا اور نماز اس کو جب تک روک کر رکھے گی، اگرچہ وہ انتظار کر رہا ہے لیکن اس کا وہ پورا وقت نماز میں شمار ہوگا. اللہ کے فرشتے اپنے رجسٹروں میں یہ لکھیں گے کہ یہ شخص جو نماز کا انتظار کر رہا ہے گویا یہ نماز میں ہے، اس کی وہ تمام اوقات کی جو کاؤنٹنگ ہوگی وہ نماز کی ہی ہوگی کہ یہ مسلسل نماز میں رہا. کتنی بڑی سعادت ہے. اور پھر ایک اور حدیث میں آگے فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جب وہ نماز پڑھ کے فارغ ہو جاتا ہے، وہ شخص نماز پڑھ چکا، اب نماز پڑھ کے اپنی نماز کی جگہ پر ہی بیٹھا ہوا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک وہ اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھا رہے گا
اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے، رحمت کی دعائیں کرتے رہیں گے۔ اور آگے دعا کے الفاظ بھی اس حدیث میں ذکر ہوئے کہ اللہ کے فرشتے اس شخص کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، یا اللہ اس شخص کو بخش دے، یا اللہ اس شخص پر رحم فرما۔ اس شخص نے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد وہی نماز کی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے، ذکر اذکار کر رہا ہے، اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، ما لم یحدث، آگے فرمایا کہ جب تک وہ بے وضو نہیں ہو جاتا، اس کا وضو نہیں ٹوٹ جاتا، جب تک وہ باوضو وہیں نماز کے بعد نماز کی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے، ذکر اذکار کر رہا ہے، اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں رحمت کی اور مغفرت کی۔ اور جب وہ بے وضو ہو جاتا ہے، بالفرض اس کا وہیں بیٹھے بیٹھے وضو ٹوٹ گیا، تو اس کو پھر ذکر اور اذکار جو وہ کر رہا ہے، ان ذکر اذکار کا بدلہ اس کو پورا پورا انشاءاللہ تعالی ملتا رہے گا۔ البتہ وہ جو دعاؤں کا سلسلہ ہے وہ بے وضو ہونے کی وجہ سے ختم ہو جائے گا، لیکن ذکر اذکار کا اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو یہ سعادت ہے اور یہ فضیلت ہے ان لوگوں کی جو مسجد میں جلدی آتے ہیں، پہلی صف کو حاصل کرتے ہیں، اور پھر نماز کے بعد باقاعدہ بیٹھتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، اور کسی بھی معاملے کے اندر جلد بازی نہیں کرتے، بڑے وقار کے ساتھ، بڑے سکون کے ساتھ ان کا مسجد میں آنا بھی ہے، پھر مسجد میں انتظار کرنا بھی ہے، اور پھر نماز کے بعد وقار اور سکون کے ساتھ مسجد میں بیٹھنا بھی ہے، ذکر اذکار کرنا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں رحمت کی اور مغفرت کی۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذلك الفوز الكبير